اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جمع و تدوین قرآن کے متعلق لیکچرز کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ لیکچر میں جمع و تدوین قرآن کے پہلے دور کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جمع و تدوین قرآن کے دوسرے دور کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں اسکرین کے جانب۔ جمع و تدوین قرآن کا دوسرا دور کون سا ہے؟ جمع و تدوین قرآن کا دوسرا دور عہد صدیقی میں تدوین قرآن کا دور ہے۔ اگلا سوال، عہد صدیقی میں تدوین قرآن کس طرح سے ہوئی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ الگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔ یعنی قرآن پاک مکمل طور پہ جمع ہو چکا تھا، لیکن ایک جلد میں مجلد نہیں تھا، الگ الگ ٹکڑے الگ الگ اجزاء میں منتشر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے ان سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کو مدون فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ تدوین قرآن کا یہ مشورہ دینے والے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگلا سوال، عہد صدیقی میں تدوین قرآن کی ذمہ داری کسے سونپی گئی؟ عہد صدیقی میں تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ عہد صدیقی میں تدوین قرآن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر، کہ قرآن پاک کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر حاصل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رحمت اللہ علی ابی بکر، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحمت فرمائے۔ هو اول من جمع کتاب اللہ، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو ایک نسخے میں جمع فرما دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت اور خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ عہد صدیقی میں تدوین قرآن کے حوالے سے تدوین قرآن کا یہ واقعہ مکمل طور پہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ 3 جگہ پہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں جگہ پہ رقم الحدیث جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے، اس واقعے کی عربی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، تاکہ اس واقعے کا کوئی ایک جز بھی یا کوئی ایک جزئی بھی وہ آپ سے پوشیدہ نہ رہے، اور آپ جو ہیں وہ اسے اچھی طرح سے ازبر اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی تھی عن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت کی وہ روایت جو بخاری کی 3 جگہوں پہ الگ الگ موجود ہے، وہ روایت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعث الی ابو بکر لمقتل اہل الیمامۃ وعندہ عمر، کہ جب جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلوایا۔ میں جب آپ کے پاس گیا تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن وانی اخشى ان يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وانی ارى ان تأمر بجمع القرآن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے زید بن ثابت، میرے پاس یہ عمر آئے ہیں اور آ کے کہنے لگے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں کس قدر حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں۔ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا اور مختلف علاقوں میں مختلف حفاظ قرآن اس دنیا سے چلے گئے
تو مجھے ڈر ہے کہیں حافظوں کے رخصت ہونے سے قرآن پاک بھی رخصت نہ ہو جائے، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو ایک کتاب میں جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ لیکن حضرت عمر اصرار کرتے رہے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کشادہ فرما دیا جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ کو منور کیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا زید وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے زید تم نوجوان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، اور ہم تمہارے بارے میں کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا نہیں ہیں، اور تمہاری یہ شان ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس فریضے کو اٹھاؤ اور قرآن پاک کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے اسے جمع کرنا، اکٹھا کرنا شروع کر دو۔ یہ سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے گفتگو کی۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، وہ جواب دیکھتے ہیں سکرین پہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِن جَمْعِ الْقُرْآنِ۔ آپ ذکر کرتے ہیں حضرت زید کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان ہوتا، اس بات سے کہ میں قرآن پاک کو ایک نسخے میں جمع کر دوں، کہ اس قدر یہ مشکل کام تھا جو میرے سپرد کیا گیا۔ کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا؟ لیکن وہ مجھ سے اصرار کرتے رہے، مجھے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کشادہ فرما دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کشادہ فرمایا تھا۔ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ، اب میں نے قرآن پاک کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ روایت ہے، اس روایت کا آگے بھی کچھ حصہ ہے کہ میں کھجور کی چھالوں سے اکٹھا کرتا، پتوں سے اکٹھا کرتا، لکڑیوں سے، وہ مختلف حصہ ہے حدیث پاک کا۔ یہ ابتدائی طور پہ واقعہ جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے تدوین قرآن کے پس منظر کیا تھا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ مشورہ کس نے دیا، اور اس مشورے پہ تدوین قرآن کی ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی۔ آگے چلتے ہیں، عہد صدیقی میں تدوین قرآن کا کام کس جنگ کے بعد کیا گیا؟ جنگ یمامہ کے بعد یہ کام کیا گیا، جیسے بخاری کی روایت میں بھی موجود ہے کہ جب ہم جنگ یمامہ سے واپس آئے۔ اگلا سوال ہے، تدوین قرآن کے دوسرے دور کا آغاز کس سن ہجری میں ہوا؟ دوسرے دور کا آغاز سن 12 ہجری میں ہوتا ہے، جب جنگ یمامہ مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن کا طریقہ کیا تھا؟ یہ مختلف طریقے آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ دوسرا طریقہ، سیدنا ابوبکر نے جمع قرآن کے سلسلے میں ایک اہم ہدایت دی۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت زید سے فرمایا، اقعدا علی باب المسجد فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ۔ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اور اس لکھی ہوئی آیت پہ 2 گواہ گواہی بھی دے دیں کہ اس بندے نے ہمارے سامنے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ آیت لکھی تھی، تو پھر اس صورت میں تم اس آیت کو اپنے جمع کرنے والے نسخے میں اپنے قرآن پاک میں محفوظ کر لو۔ اس قدر کڑی شرائط قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں، قادم عمر فقال من تلقى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من القرآن فلیأت بہ، کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور فرمایا جس کے پاس بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ ہو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھا ہو، وہ ہمارے پاس لے آئے۔ پھر لوگ ان کے پاس مختلف قرآن پاک کے حصے لے آئے، کوئی کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا لے کے آیا، کوئی اونٹ کے شانے پہ لکھا ہوا لے کے آیا۔
وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ، اور وہ کسی سے بھی قرآن پاک کا چھوٹے سے چھوٹا مختصر سے مختصر حصہ بھی قبول نہ کرتے تھے یہاں تک کہ دو گواہ گواہی نہ دے دیتے تھے۔ اب ایک ایک آیت کی چار چار طریقوں سے تصدیق کی گئی، یعنی قرآن پاک کو جمع کیا گیا تو ایک ایک آیت کی چار چار طریقوں سے تصدیق کی گئی۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق کرتے تھے، کوئی آیت پیش کی جاتی تو یاد کرتے تھے کہ آیت ہمارے ذہن میں محفوظ ہے یا نہیں ہے، اس کی تصدیق کرتے۔ کمیٹی کے ممبر سیدنا عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے، آپ اپنے حافظے سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اس کے بعد دو قابل اعتماد گواہوں کی گواہی بھی اس میں تصدیق کا ایک ذریعہ تھی۔ پھر لکھی ہوئی آیات کے مجموعے کو صحابہ کرام کے پاس جو اپنے لکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملایا جاتا تھا کہ کیا اس آیت کا تعلق، اس کی ریزیمبلنس، اس کی مشابہت، اس کی مماثلت اس نسخے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اس قدر کڑی شرائط کے بعد قرآن پاک کو ایک نسخے میں جمع کیا گیا ہے۔ تدوین قرآن کے وقت کتنی آیات پر دو کی بجائے ایک گواہی کو قبول کیا گیا؟ ان آیات کی تعداد دو ہے۔ ویسے تو ہر آیت پر دو گواہوں کی گواہی کو قبول کیا گیا، لیکن صرف یہ دو آیات ایسی ہیں جن پر ایک گواہ کی گواہی کو بھی قبول کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بہت لطیف ایک نقطہ ہے، بہت اس میں حکمت ہے جو آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ان دو آیات کے بارے میں بتائیں جن پر صرف ایک گواہی کو قبول کیا گیا۔ وہ دو آیات سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ آخری دو آیات ہیں سورۃ التوبہ کی، جن آیات کے بارے میں دو گواہوں کی بجائے ایک گواہ کی گواہی کو بھی معتبر جانا گیا اور قبول کیا گیا۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیات کی ایک گواہی کس صحابی نے دی تھی؟ اس صحابی کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اکیلے نے گواہی دی تھی اور آپ کی اکیلے کی گواہی کو قبول کیا گیا۔ اس صحابی کا نام بتائیے جن کی اکیلے کی گواہی دو گواہان کے برابر ہے۔ ان صحابی کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی اکیلے کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ اور بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے جو غالباً ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہم نے اسے بیان بھی کیا ہے۔ آپ کی سہولت کی خاطر اس کا لنک کسی ویڈیو کے ذیل میں درج کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس لنک سے اس اصل واقعے کی طرف بھی رسائی حاصل کر سکیں۔ تو حضرت خزیمہ کی اکیلے کی گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت حضور نے ان کی ایک گواہی کو دو کے برابر قرار دیا، اور اس کا فائدہ امت کو کب ہوا؟ جب قرآن جمع کر رہے تھے کہ سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات پہ ایک گواہ کی گواہی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ گواہی تو خزیمہ کی ہے تو سب نے کہا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی گواہی دو کے برابر ہے، لہٰذا اب ہمیں دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ان کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس کا فائدہ امت کو سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات کے جمع کرتے وقت نصیب ہوا۔ اجتماعی تصدیق کے ساتھ جمع ہونے والے نسخے کا نام کیا رکھا گیا؟ اب ایک نسخہ تو بن گیا، ایک کتاب میں قرآن جمع تو ہو گیا، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ مختلف آراء تھیں، لیکن بعد میں جس رائے پر اتفاق ہوا وہ نام تھا مصحف۔ اس نسخے کو مصحف کا نام دیا گیا۔ عہد صدیقی میں مدون ہونے والے نسخے کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس نسخے کو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اصل نام تو مصحف تھا، لیکن لوگ اسے کہتے تھے، یعنی یہ بنیاد ہے، اسی سے آگے جو ہے وہ مختلف قرآن پاک کی کاپی کیے گئے اور نقلیں تیار کی گئیں۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ کس صحابی کے پاس رکھا گیا؟ یہ سب سے پہلا تیار ہونے والا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ کہاں رکھا گیا؟ آپ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قرآن پاک کا یہ نسخہ کہاں رکھا گیا؟ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ ناظرین محترم، آج کے اس لیکچر میں تدوین قرآن کے دوسرے دور کے حوالے سے جتنی بھی ممکنہ معلومات تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔
سب سے پہلے تدوین قرآن کا دوسرا دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اس دور میں قرآن پاک کو ایک نسخے میں جمع کیا گیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ جیسے تھا اس کو جمع کیا گیا۔ اور اس کے لیے شرائط کیا رکھی گئی کہ سب سے پہلے ایک لکھی ہوئی آیت لائی جائے، اور پھر ہر لکھی ہوئی تحریر پہ 2 گواہ گواہی دیں کہ اس بندے نے ہمارے سامنے لکھا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھا تھا۔ اور اس کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، اور سربراہی اس کمیٹی کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اور پھر قرآن پاک کے اس مدون ہونے والے نسخے کو مصحف کا نام دیا گیا، جو کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر فاروق، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رہا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نسخے سے متعدد نقلیں تیار کیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں قرآن پاک کے تیسرے دور کے حوالے سے چند معلومات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام۔